آج تو دنیا کے اندر کوئی غلطی ہو جائے نا کسی سے تو اس سے وہ معافی بھی مانگ لے، معافی تلافی ہو بھی جائے، لیکن ساری زندگی دل سے بات جاتی نہیں ہے، خلش ختم نہیں ہوتا۔ جب بھی ملتا ہے اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے یار اس نے معافی تو مانگی تھی، لیکن اس نے یہ کام کیا تھا میرے ساتھ، اس نے دھوکہ دیا تھا مجھے، اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اس نے میرے ساتھ غلط بات کی تھی۔ لیکن کتنی بات ہے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ مالک جب انسان آتا ہے اس کی دہلیز پر سر کو جھکاتا ہے تو اس کی خطا کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے یہ میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، ارے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو تمہیں بھی اس کے گناہوں کو بھول جانا ہوگا۔ فرشتوں کو بھی بلا دیا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن آنا ہوگا، صدقے دل سے آنا ہوگا، سر کو جھکانا ہوگا۔ کوئی آئے تو صحیح، سر کو جھکائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ آتا ہے تو پھر مالک اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے یہ آیا کس کی بارگاہ کے اندر ہے، پھر اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ روایت کے اندر ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں حضور سے، اور بے انتہا محبت کیا کرتے تھے حضور سے، اور حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ تشریف لے کر آئے، حدیث بڑی قابل توجہ ہے۔ ایک بزرگ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، کہتے ہیں ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، داڑھی کے بال سفید تھے، اور ان کے یہ ابرو، ان کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے، اور آنکھیں آدھی نظر آتی تھی، ڈھکی ہوئی تھی، بلکہ لمبی لمبی تھی، بہت خوبصورت تھے۔ جس وقت حضور کی بارگاہ کے اندر آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نبی جن کی بارگاہ کے اندر جبریل آتے ہیں تو پوچھ کر آتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو آتے ہیں، نہیں ملتی تو واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ نبی کہ جو انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، وہ نبی جن کو رب نے وہ اختیار اور مقام عطا کیا ہے کہ مالک کہتا ہے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ قول بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا میرے محبوب وہ ہیں کہ ان کی بارگاہ کے اندر کلام بھی کرنا ہے تو زبان کو سنبھال کر کرنا ہے، اونچی آواز نہیں کرنی، وگرنہ کیا ہوگا؟ کہا پھر ایسا ہو جائے گا کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو مالک نے مقام عطا کر دیا ہے، لیکن حضور کا انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بوڑھے بابا جی اندر آئے نا تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ بابا جی حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ گئے، چہرے کے اوپر ندامت کے آثار ہیں، ایسا لگتا تھا بابا جی ابھی پھٹ کر رو پڑیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے زاروں قطار رونے لگے، عرض کرتے ہیں حضور ساری کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر بابا جی کی عمر پوچھی تو کہنے لگے 96 سال۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بابا جی عرض کرنے لگے حضور ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور بات یہ ہے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، بڑھاپے کا عالم طاری ہو گیا، حضور کمر جھک گئی ہے، لمبی نمازیں ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، لمبے قیام نہیں کر سکتا، حضور میرے پاس مال بھی کوئی نہیں کہ میں مالک کی بارگاہ کے اندر مال پیش کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر سکوں، حضور میری ساری زندگی غفلت کے اندر گزر گئی ہے، اب جوانی بھی نہیں رہی ہے کہ عبادت کر سکوں، حضور اب طاقت بھی نہیں ہے اعضاء کے اندر کہ جہاد کر سکوں، حضور میں بیکار آدمی ہوں، ناکارہ ہو گیا۔ اور بیکار بندے کو تو گھر والے بھی قبول نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کریں اللہ ابو کو پردہ ہی دے دے، حضرت صاحب بڑے پریشان ہیں اپنی والدہ کے لیے، حضرت صاحب والدہ بیکار ہو گئی ہیں، اب ان کا جسم ناکارہ ہو گیا ہے، وہ خود بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، حضرت صاحب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اللہ میری امی کو پردہ دے دے۔ یا تو یار گھر والے بھی برداشت نہیں کرتے بوڑھے بابے کو، عرض کرتے ہیں حضور بتائیں تو صحیح، ناکارہ ہو گیا،
میرا مالک مجھے قبول کر لے گا؟ اگر آج میں آتا ہوں، اگر آج سر کو جھکاتا ہوں، اگر آج توبہ کرتا ہوں تو بتائیں میرا مالک مجھے معاف کر دے گا، میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ حضور ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ جب بابا جی بات کر رہے تھے میرے کریم آقا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، حضور کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے، حضور زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا بابا جی پریشان نہیں ہونا، وہ مالک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ کوئی اس کی دہلیز پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے کتنی خطائیں کی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے میری بارگاہ کے اندر آیا ہے تو وہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا بابا جی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے وعدہ کیا کہ بابا جی آج آپ آ جائیں واپس، آج کلمہ پڑھیں، کلمہ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، آج کلمہ پڑھیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر۔ یہ مالک کی رحمت ہے بھائی، تم کس طرف بھٹکتے پھر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں پر آؤ، سر کو جھکاؤ، پھر وہ مالک تمہاری خطاؤں کو، ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے آنا تو ہوگا نا، اس کے لیے سر کو جھکانا تو ہوگا، مجھے اپنا انداز زندگی تو تبدیل کرنا ہوگا نا۔ میں کہوں میں مسجد کے اندر آ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کروں گا مالک میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور گھر جا کر پھر وہی کام کرنا شروع کر دوں گا؟ مسجد کے اندر آ کر رو رو کر دعائیں کر لی، یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور واپس جا کر پھر وہی دو نمبری، دکان کے اوپر پھر ذخیرہ اندوزی، دکان کے اوپر پھر ملاوٹ، تو پھر خطائیں معاف نہیں۔